ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ان ربک، اب دوسرا اصول مال کے حوالے سے، ایک طرف اللہ نے حکم دیا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے ان کو کیوں زیادہ دیا ہے، جن کو کم دیا ہے ان کو کم کیوں دیا ہے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، یبسط الرزق، یبسط فراخ کرتا ہے، الرزق رزق، لمن یشاء جس کے لیے رب العالمین چاہے، ویقدر اور اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے اس کے لیے رزق کے دروازے تنگ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہ، بے شک وہ اللہ، کان ہمیشہ سے ہے، بعبادہ اپنے بندوں کے حوالے سے، خبیراً پوری خبر رکھنے والا، بصیرا خوب دیکھنے والا۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کس کو میں نے کتنا مال دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو مال دیا ہے اس کو مال دے کر آزمایا ہے، جس کو مال سے محروم رکھا ہے اس کو غربت سے اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے۔ دینے والے سے اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کس حد تک یہ میری نعمتوں پہ شکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے شکر کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور جن کو اللہ رب العالمین نے تنگ دست یا غریب بنایا ہے ان سے اللہ رب العالمین یہ تقاضا کرتا ہے کس حد تک میرے بندے غربت میں صبر سے کام کریں، توکل سے کام کریں۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا ہی خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی اور موت دونوں کو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین تنگ دست کر کے آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے، کسی کو بے اولاد کر کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین بیماری مسلط کر کے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا جس کو آزمائش گاہ ہے، اس میں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب رزق فراخ کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہو، بے شک وہ اللہ، کانا ہمیشہ سے ہے، بعبادہ اپنے بندوں کے حوالے سے، خبیراً پوری خبر رکھنے والا، بصیرا خوب دیکھنے والا۔ اب اللہ رب العالمین کو معلوم ہے اگر میں اس کو مال دینے کی صورت میں انسان کیا کرے گا، اور اگر اس کو مال دینے کی صورت میں یہ انسان کیا کرے گا، لہٰذا اللہ رب العالمین حکمت کے ساتھ، بار بار لفظ حکمت آتا ہے، اللہ رب العالمین جس کو دیتا ہے وہ حکمت کے ساتھ دیتا ہے، اور روکتا ہے حکمت کے ساتھ روکتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو برابر کیا رزق دینے پر قادر نہیں تھے؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہر انسان کو برابری کی سطح پر رزق دینے پر قادر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس مرحلے میں اللہ رب العالمین سب کو برابری کے سطح پر ہی رزق دیتا ہے۔ زندگی کا ایک مرحلہ ایسا ہے جس مرحلے میں اللہ سب کو برابر رزق دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں اللہ رب العالمین نے جو رزق امیر کے بچے کے لیے انتظام کیا ہے وہی رزق اللہ رب العالمین نے غریب کے بچے کے لیے بھی وہی اسی رزق کا رب العالمین نے اہتمام کیا ہے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ رکھا ہے۔ ابھی ہم دنیا میں جس ترقی سے ہم گزر رہے ہیں، اگر سب کے پاس برابر رزق ہوتے، سب کے پاس وافر مقدار میں مال ہوتے، ہر ایک کے پاس اللہ رب العالمین ہر ایک کو پیدائش کے ساتھ ساتھ 10-10 ارب روپے دے کے اللہ بھیجتے، تو دنیا ترقی کر کے اس نہج پہ نہیں پہنچتی۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ہے نا قرآن میں، جی کیا مطلب وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا؟ اللہ نے تمہارے ذریعے اس دنیا کو آباد کرنا ہے۔ اس دنیا کی تعمیر کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو منتخب کیا، انسان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی زمین کی تعمیر کرنا ہے۔ اب اس تعمیر کے لیے ضروری ہے کوئی پیسوں کے محتاج ہو، کوئی کام کرنے والے کے محتاج ہو۔ اگر میرے پاس بھی اتنا رزق ہوتا اور آپ کے پاس بھی اتنا رزق ہے تو بتائیں یہ جو لائٹ بنانے کے لیے راتوں کی نیند
کی قربانی دینے والے، یہ پیٹ بنانے کے لیے راتوں کی نیند کی قربانی دینے والے کون ہوتے؟ کون یہ ساری چیزیں بناتے ہیں؟ یہ مکانات جو عالیشان مکانات ہیں، کون مزدوری کرتے؟ بھائی میں بھی چودھری ہوں، آپ بھی چودھری ہے. کبھی کسی چودھری کو، کسی مالدار کو کیا کسی کی ہم مزدوری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہر ایک چودھری ہی بنے بیٹھے. تو اللہ رب العالمین نے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے، کائنات زمین کے اندر اس نظام کو، انسانی نظام کو، انسانی معاشروں کو چلانے کے لیے انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر اللہ رب العالمین نے ڈپینڈ رکھا ہے، ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے، اور یہ سارے ایک دوسرے سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے جان دیا ہے، کمانے کے لیے ہاتھ دیا ہے. اللہ نے کسی کو کوئی چیز بنانے کی اللہ رب العالمین نے اس کو صلاحیت دی ہے، ذہانت دی ہے، قابلیت دی ہے، اس بنیاد پہ وہ چیزیں بناتا ہے. پھر ایک کو اللہ رب العالمین نے بیچنے کا ایک سکلز دیا ہے، اس مہارت سے وہ چیز مارکیٹ میں سیل کرتا ہے، اور پھر اس کو بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اٹھانے کی طاقت دیا ہے، وہ اس کو فیکٹریوں سے اٹھاتا ہے، پھر فیکٹریوں سے اٹھا کر گاڑی میں رکھتا ہے، اس سے بھی ان کا سلسلہ چلتا ہے، پھر گاڑی سے اتارنے والوں کی اس طرح ان کا بھی ایک رزق چلتا ہے. تو اسی لیے اسلام نے خصوصی طور پر جس تجارت کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ منڈی کا نظام. منڈی کا نظام کیا ہے؟ مال کے ساتھ مال کا جو لین دین ہے اس پر اسلام نے پابندی لگائی. سونے کو سونے کے مقابلے میں، چاندی کو چاندی کے مقابلے میں خرید و فروخت کرنے سے منع کیا گیا، لیکن سواء بسواء یدم بید، جب برابری کے سطح پر ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو تب جائز ہے، ورنہ سونے کو سونے کے مقابلے میں، چاندی کو چاندی کے مقابلے میں خرید و فروخت کو شریعت نے کیا کر دیا ہے؟ ممنوع قرار دیا. کیوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو منڈیوں پر. جب منڈیوں میں انویسٹمنٹ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ مختلف لوگوں کے یہاں سے روزگار لگے گا. اب وہاں پہ جو کاشتکاری کرنے والے جو لوگ ہیں، جو کاشتکاری کرنے والے مزدور ہیں، ان کی بھی مزدوری ہو جاتی ہے. پھر اس کو کٹائی کرنے والے مزدور ہیں، ان کی بھی مزدوری ہو جاتی ہے. پھر اس کو صاف کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بھی مزدوری ہو جاتی ہے. صاف کرنے کے بعد ان کو تھیلیوں میں جمع کرنے والے لوگ، تھیلیوں میں بھرنے والے لوگ، ان کی بھی مزدوری ہوتی ہے. پھر ان تھیلیوں کو اٹھا کر گاڑی میں رکھنے والے لوگ، ان کی بھی مزدوری ہوتی ہے. پھر گاڑی کو چلانے والے، ان کی بھی مزدوری ہوتی ہے. پھر راستے میں جو پنچر کے دکان ہیں ان کی بھی مزدوری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد منڈی میں اتارنے والے مزدور، ان کی بھی مزدوری ہوتی ہے. پھر ادھر سے آگے سپلائی کرنے والے جو حضرات ہیں ان کے بھی کیا ہوتی ہے؟ مزدوری ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العالمین رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے، ویقدر، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے تنگ بھی کرتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے حوالے سے بہت زیادہ خبر رکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے. یہ ہے اسلامی معاشی نظام. اسلامی معاشی نظام دو انتہا کے درمیان میں ہے. دنیا میں اس وقت انسانی جو معاشی جو نظام ہے، بلکہ یہ معیشت اب ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے. ایک طرف آج سے تقریباً 60-70 سال، یعنی 70-80 کی دہائی میں یہاں جو روس کے اس وقت جس وقت سکہ چلتا تھا، اس وقت کمیونسٹ تھے. ان کا جو نظام معاشی نظام سرمایہ سوشلزم میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے ملک میں فیکٹریاں ہیں، جتنے بھی آپ کے ملک کے کارخانے ہیں، یہ سارے کارخانے کس کی ہوگی؟ آپ کی ریاست کی ہوگی. انہوں نے ایک بڑی کوشش کی تھی مال کو انسانوں میں برابری کے سطح پہ تقسیم کرنے کی. اس کے لیے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا. اب یہ ایک غیر فطری عمل تھا. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے رزق میں کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جسے چاہتا ہے اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے سب کو نیشنلائز کرنا ہے. نیشنلائز کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا جی؟ جتنے بھی ملک کے اندر کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان سب کو ریاست کے تحویل میں لے لیا. ریاست کی تحویل میں لے لیا اور لوگوں سے یہ تقاضا کیا کہ آپ ریاست کے لیے کام کریں گے، آپ مزدور کی حیثیت سے کام ضرور کریں گے، آپ کاریگر کی حیثیت سے کام ضرور کریں گے فیکٹری میں، لیکن آپ ان کام کرنے کے بعد آپ مالک نہیں ہوں گے. البتہ آپ کی جو ضروریات ہیں، آپ کی بیسک ضروریات ہیں، بیسک نیڈس ہیں، وہ ہم پورے کریں گے. آپ کے بچوں کی سکولنگ کے جو اخراجات ہیں وہ ہم پورے کریں گے. آپ کی ٹریولنگ کی جو معاملات ہیں وہ ہم پورے کریں گے. آپ کے جو میڈیکل کے جو معاملات ہیں وہ ہم آپ کو پورے کریں گے.
اور آپ کے کھانے پینے کا جو گھریلوی اخراجات ہیں وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ خود ذاتی کوئی ملکیت، کوئی جائیداد آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ ہوتا ہے سوشلزم میں، اور اس کا جو علمبردار تھے روس، ماسکو، ابھی چائنا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاکستان میں بھی بہت سی جو جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کی جو پرچم ہے، اس پرچم میں سرخ، مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے پرچم میں اس میں گرین حصہ ہے، ایک بلیک حصہ ہے، اور ایک کیا نام ہے جی سرخ کلر کا ہے۔ اور کا جو سرخ کلر ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے سوشلزم کو۔ اسی لیے بھٹو صاحب نے پاکستان کا جو نظام ہے ان کا پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے سوشلزم۔ سوشلزم یہ ہے کہ آپ نے سارے کے سارے جو فیکٹریوں کی مالکان ہیں ان سے ان فیکٹریوں کو جبراً لینا ہے، وہ کام کرے گا ریاست کے لیے، باقی ریاست نے اس فیکٹریوں سے جو کچھ آتا ہے اس کو برابری کی سطح پہ سب پہ تقسیم کرے گا۔ سارے لوگ ریاست کے لیے کام کریں گے، لیکن وہ لوگ ذاتی طور پہ کوئی جائیداد نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک انتہا تھا۔ ایک انتہا مغرب میں اس وقت ہے، اسے کہا جاتا ہے سرمایہ دارانہ نظام، جس کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک انتہا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مال ہر گزرتے دن کے ساتھ عام آدمی کی جیب سے وہ پیسہ نکلتا ہے، نکلنے کے بعد وہ ملک کے سرمایہ دار کے اکاؤنٹ میں وہ وہاں پہ فریز ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس، چند انسانوں کے پاس اس وقت دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ چند افراد کے پاس ہے۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ عام آدمی، عام عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہا ہے۔ اب شریعت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ ایک یہ انتہا ہے کہ آپ کسی چیز کی ملکیت ہی نہیں رکھ سکتے۔ ایک انتہا یہ ہے آپ جو کچھ چاہیں، جتنا چاہیں آپ سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ چند لوگوں کے پاس دنیا کے سارے جو ذخائر ہیں، سارے جو پیسے ہیں، سارے سونے اور چاندی، وہ چند لوگوں کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ یہ ایک انتہا ہے۔ تو اسلام نے اس انتہا کو توڑنے کے لیے، یہ جو کیپٹلزم ہے اس کو توڑنے کے لیے اسلام نے ایک پروسیس رکھا ہے۔ مال نکالا جائے گا اس سے، اس سرمایہ دار سے، صدقات و خیرات کی صورت میں مال، اس سے اس کی جو جمع کیا نام اس کو توڑا جائے گا وراثت کی صورت میں۔ کیوں؟ وراثت میں بھی یہ مال چند افراد میں تقسیم ہوگا، اور صدقات و خیرات میں بھی اس سے لیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اسلام نے مال کو ارتکاز سے بھی روکا ہے، اور مکمل طور پر لوگوں کی جو ملکیت سے محروم کرنا ہے اس سے بھی شریعت نے بھی کیا کیا ہے، روکا ہے۔ تو یہاں پہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق میں فراخی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین تنگ دست کرتا ہے۔ کیوں؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ فطرت یہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہے؟ یہ مال آہستہ آہستہ چند افراد کے پاس جمع ہو جائے، باقی سارے لوگ بھوک سے مر جائیں۔ اچھا، سوشلسٹ کے پاس کیا نظام ہے؟ سارے کے سارے افراد کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھ سکتے، اور سارے کے ساری ملکیت وہ ریاست ہی رکھے گی۔ یہ دو انتہا ہے۔ ان دونوں انتہا کے درمیان اسلام کا جو نظام یہ ہے، آپ ملکیت بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جو مال ہے وہ مال صرف آپ کے پاس نہیں رہے گا، ایک فرد سے دوسرے فرد تک ٹرانسفر نہیں ہوگا، بلکہ وہ مال مختلف انداز میں اس کی جو ارتکاز ہے اس ارتکاز کو بار بار توڑا جائے گا۔ صدقات و خیرات کی صورت میں آپ کی زندگی میں آپ سے نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کے مرنے کے بعد اس کو وراثت میں تقسیم کر کے اس مال کو چند افراد میں، جو مستقبل کے چند خاندانوں میں اس کو تقسیم کرے گا۔ پھر یہ تقسیم در تقسیم کا جو سلسلہ ہے، یہ پروسیس شریعت کے مطابق وہ چلتا رہتا ہے۔ اور دنیا میں بے روزگاری اور مہنگائی کی بنیادی وجہ ہے، مال جب سرکل میں رہتا ہے، جب مال جو پیسہ آپ کی جیب سے نکلا ہے وہ گھوم پھر کر پھر آپ تک آتا ہے، میرے جیب سے جو پیسہ نکلا ہے وہ گھوم پھر کر پھر میرے پاس آتا ہے، تو اس وقت تک دنیا میں معاشی بحران نہیں آتے ہیں۔ جب مال یہاں سے گزرتا ہے وہاں پہ اگر اسٹاپ کر جائے، اب وہ مال اس کی ضرورت سے زائد ہی وہاں پہ جمع کر رہا ہے بس کی وجہ سے، لیکن اب یہاں سے کیا ہوگا، یہاں پہ بے روزگاری اور معاشی بدحالی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، جب مال چند افراد کے پاس
اور رک جانے کی صورت میں اسلام میں ان دونوں طریقوں کو توڑنے کے لیے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا تھا۔